بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ سب سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ افغانستان کے معاملات کو دیکھ رہی ہے اور گزشتہ 3-4 ماہ سے افغانستان کا معاملہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، اسپیشلی اس پورے ریجن میں۔ اور اس ریجن میں اس وقت چین، رشیا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، ایران اور اب کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ باقی ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کا جو اس وقت جو ان چاروں ممالک کا جو معاملہ ہے افغانستان کے حوالے سے وہ بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج ہی پہلے سب سے پہلے وہ رکھتا ہوں کہ ترجمان طالبان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ چین افغانستان کی تعمیر نو، بحالی اور ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے، اور چین نے اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پہلے بھی عندیہ دیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ چین جو ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آئے گا۔ ظاہر رشیا جو ہے وہ اس طریقے سے کھل کے سامنے نہیں آئے گا، وہ بیک ڈور پہ رہے گا کیونکہ اس سے پہلے رشیا کے جو معاملات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ دوسرا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ اشرف غنی جو ہے وہ مکار ہیں اور قاتل ان کو قرار دیا ہے، اور جو بائیڈن کا امریکی جو باشندوں کے مکمل اخراج تک کہا گیا ہے کہ افواج جو آرمی ہے امریکہ کی وہ وہاں پر موجود رہے گی۔ اور آج بہت ہی اہم جو ایک تو یہ ہے کہ وزیر خارجہ جو ہے شاہ محمود قریشی، انہوں نے افغانستان کے حوالے سے ہی ایک اہم بیٹھک کی ہے۔ اس میں انہوں نے جو کہا وہ ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ افغانستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کی جو بدلتی ہوئی تیزی سے صورتحال ہے، سب کی نظر اس پر ہے اور سب افغانستان میں امن و استحکام چاہتے ہیں۔ کوئی بھی وہاں خون ریزی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں کہ افغان طالبان اور سابقہ حکمران تمام مل بیٹھ کر ایک ایسا سیاسی ڈھانچہ تشکیل دیں جس میں سب کی شمولیت جو ہے ہو، جو سب کے لیے قابل قبول ہو تاکہ معاملات معمول کی جانب بڑھیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں احساس ہے کہ کچھ امن مخالف قوتیں تخریب کاری کا ایک کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہیں، اور یہ افغان قیادت کی فہم و فراست کا امتحان بھی ہے۔ اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اصل جو معاملہ ہے وہ انہوں نے کہا کہ امن مخالف قوتیں وہ سپائلرز کا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ سپائل کرنا چاہ رہی ہیں اس وقت افغانستان کے جو حالات ہیں، اور جو امیج اس وقت پوری دنیا کے سامنے طالبان کا ہے اور اس سے پہلے جو امیج دکھایا گیا ہے، جو پروپیگنڈا کیا ہے، جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ہے وہ بڑی یعنی میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ جو کچھ طالبان کے بارے میں لکھتی رہی ہیں، اب وہ سٹن ہو گئے ہیں، وہ خاموش ہو گئے ہیں، یا وہ یو ٹرن لینے میں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان جو کہہ رہے ہیں کیا اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، دوسرے فریق کو بھی افغانستان کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے، اور افغانستان کے عوام امن چاہتے ہیں اور فیصلہ بھی عوام نہیں کرنا ہے۔ جو افغانستان میں نقص امن کا خواہاں ہے وہ افغان عوام کی بہتری نہیں چاہ رہا۔ اور اس وقت تمام ذرا یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر کو ملا کر، پاکستان بھی یہی چاہتا ہے اور ظاہر ہے باقی ممالک بھی یہ چاہیں گے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کر اگر طالبان حکومت بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ دیرپا بھی ہوگی، اس میں امن بھی ہوگا، اور آنے والے دنوں میں افغانستان کی عوام کے لیے بھی کچھ بہتر کردار ادا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو اشرف غنی کی حکومت تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شاید کہا جا رہا تھا کہ ایک میئر جو ہوتا ہے وہ کابل کے میئر کی حیثیت سے بھی نہیں تھی ان کی، یعنی باقی ریسٹ آف دی ایریاز جو ہیں وہ طالبان کے تھے اور باقی معاملات تھے۔ اب مزید بھی یہ کہنا تھا وفاقی وزیر کا کہ بارڈرز کی صورتحال پر سب ہمسایہ ممالک کو مل بیٹھ کر سوچنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ہمسایہ ممالک کا دورہ کرنے کا ارادہ بھی ہے تاکہ مشاورت کے ساتھ ایک جامع حکمت عملی جو ہے وہ وضع کی جا سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نہیں چاہیں گے یہ کہنا کہ 90 کی دہائی کی غلطیاں دہرائی جائیں، اور ہمارا مقصد افغانستان کی بہتری، اور اس مقصد کے لیے ہم کوشاں رہیں گے، ہم افغانستان کی بہتری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مزید شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان سے پرامن انخلاء کے حامی ہیں اور اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کابل میں تعینات ہمارے سفیر کے بھی مختلف شخصیات کے ساتھ روابط ہیں، میٹنگز چل رہی ہیں، اور پاکستان آئے ہوئے افغان وفد کی مجھ سے اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات اور تبادلہ خیال ہوا ہے، سب امن کے خواہاں ہیں اور مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اوورال اگر ہم دیکھیں تو
آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف ترجمان طالبان نے بڑا واضح یہ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چین جو ہے وہ افغانستان کی جو تعمیر نو ہے، بحالی ہے اور ترقی جو ہے اس میں کردار ادا کرے، اور چین اس میں پہلے ہی جو ہے وہ اس میں بات کر چکا ہے۔ اگر میں بات کروں کہ اس وقت جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے ترجمان طالبان کی طرف سے، کیونکہ ایک طرف IMF کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے بہت کھل کے آ گیا ہے۔ امریکہ نے جو ہے وہ جو مالیاتی معاملات ہیں وہ افغانستان کے روک کر وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملات بھی طالبان کے فیور میں جائیں گے، کہ پوری دنیا کے سامنے اب یہ معاملات آ چکے ہیں، اور اگر اس کے بعد طالبان نے جو عام معافی کا اعلان کیا، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، پھر اس کے بعد خواتین کے حوالے سے بڑا کلیئر کہا، پھر جتنے بھی وہاں پر جو مختلف بزنس کمیونٹی ہے اس کو تحفظ دینے کی بات کی گئی، اور پھر یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 90 کی دہائی جو 96 سے 2007 جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ دہرائی نہیں جائیں گی۔ تو اس کے باوجود اگر امریکہ اگین ایک طرفہ کارروائی کر رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی دنیا جو ہے وہ شاید سوچے گی اس کے بارے میں۔ یورپی یونین نے بڑا کلیئر کہا کہ جناب وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر طالبان اپنی جو انسانی حقوق کی جو انسانی معاملات ہیں وہ دیکھے گا تو ہم اس پہ لیے نظر ثانی کریں گے۔ چین افغانستان کی تعمیر نو کی بحالی اور ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے، یہ کہنا ہے جناب ترجمان طالبان سہیل شاہین کا، اور وہ چین افغانستان کی تعمیر نو، بحالی اور ترقی میں کردار کے حوالے سے بڑے پر امید ہیں۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا ترجمان طالبان سہیل شاہین، اور ان کا کہنا تھا کہ چین نے افغانستان میں امن و مفاہمت کے لیے فروغ میں تعمیری کردار ادا کیا ہے، لہٰذا مستقبل میں افغانستان کی ترقی میں اس کے کردار کا خیر مقدم کریں گے۔ مزید ان کا کہنا ہے چین بڑا ملک ہے جس کی بڑی معیشت اور صلاحیت ہے، وہ افغانستان کی تعمیر نو، بحالی اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جامع حکومت کے قیام کی ضرورت ہے، انہوں نے بھی یہ اس طرف عندیہ دیا ہے، اور نئی حکومت کے قیام کے لیے جاری مذاکرات میں تمام افغانوں کو مد نظر رکھا جائے گا، اور آنے والی حکومت میں بہت سے لوگوں کا مناسب انتخاب کیا جائے گا، یہ عام فریم ورک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ طالبان کے وفد نے چین میں وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی، اور اس حوالے سے چینی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ افغان طالبان معتدل اسلام کی پالیسی کو اختیار کریں گے، اور ڈیفینیٹلی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی طرف سے ایسا کوئی جو ان کی طرف سے معاہدے کیے گئے یا جو وہ انہوں نے ایک پوری دنیا کے لیے پرامن رہنے کا جو ہے وہ ایک میسیج دیا ہے، وہ ایگزامپل سیٹ کی ہے، وہ شاید اب پوری دنیا اس پہ سوچنے میں جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ تو اس وقت جو اسلام آباد جو معاملات دیکھ رہا ہے، پھر اس طرح کابل جو دیکھ رہا ہے، اور پھر اس طرح بیجنگ جو چیزیں دیکھ رہا ہے، اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ افغانستان میں اگر تمام سٹیک ہولڈر مل کر حکومت بناتے ہیں تو چین، رشیا، پاکستان، ایران اور باقی جو دیگر اس خطے کے ممالک ہیں وہ اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ اس خطے میں امن جو ہے وہ قائم ہو، اور جو اس خطے میں امن کے خلاف ہیں وہ اب بالکل اب میں آئسولیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ جناب امریکہ نے ان کو استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دیا۔ اب اس خطے میں بھارت جو ہے وہ سی پیک کے خلاف بھی جو ہے استعمال ہوتا رہا، اب افغانستان کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے، اور طالبان ڈیفینیٹلی سمجھ چکے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کیا کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ اوورال صورتحال ہی آپ کے سامنے رکھی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ اس حوالے سے جو افغانستان میں امن برقرار رکھنے کے لیے جو مختلف طاقتیں کام کریں گی اس حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔